वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जलसा का आमद, गाड़ी से निकलकर नारे लगवाए। लाहौर इंतजामिया ने 6 बजे का बाद जलसा खत्म करा दिया था। रास्ते बंद होने के बायस अली अमीन गंडापुर देर से पहुंचे। कहा, सारी रुकावटें तोड़कर आप तक पहुंचा हूं। वीडियो पैगाम में कहा, आज जो तकरीर करना थी वो कल करूंगा। जब तक हम जिंदा हैं आईनी तरमीम नहीं होने देंगे। अदलिया स्टैंड ले, हम मरते दम तक साथ देंगे। अली अमीन ने तो ढोल वाले लेकर आने थे। लोगों के ना होने की वजह से अली अमीन गंडापुर ताखीर से आए। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जेल में बैठे शख्स ने वजीर आला को कहा पंजाब पर हमला कर दो। मरियम नवाज ने जलसे की इजाजत दी, लेकिन अली अमीन गाड़ियों के शीशे तोड़ते आए। और वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। 2 रोज क़याम के बाद 23 सितंबर को अमरीका पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। साइड लाइन पर मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें होंगी। एक दूसरे के रास्ते बहुत बंद कर लिए, मजीद रास्ते बंद ना करो, रास्ता निकालो। अना को नहीं छोड़ोगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का लाहौर में पीटीआई के जलसे से खिताब। कहा, हमारे जलसे के एनओसी से अमरीका का वीजा जल्दी और आसानी से मिल जाता है। सलमान अकरम राजा ने खिताब में कहा, 8 फरवरी के फरेब से झूठी हुकूमत बनाई, अब झूठी हुकूमत आइन में तरामीम करना चाहती है, इसके खिलाफ लड़ना होगा। लतीफ खोसा बोले, हुक्मरानों ने आइन पर शब खून मारने की कोशिश की, मुल्क को लूटना बंद करो वरना अवाम बांग्लादेश की तरफ भागेंगे। पीटीआई ने काहिना मवेशी मंडी में मैदान सजाया था। थाना I9 के मुकदमे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में अली अमीन गंडापुर की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त खारिज। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद शाइस्ता कुड्डी ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असला और शराब बरामदगी केस सुनने से माजरत कर ली। केस वापस सेशन जज को भिजवा दिया। ऑडियो लीक्स केस में एडिशनल सेशन जज ने अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से ससना की दरखास्त मंजूर कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रेट खत्म हो चुकी, पुलिस के पास हथियार और वसाइल नहीं, तनख्वाहें भी कम हैं। हमने पीटीआई को पुरअमन सूबा दिया था, लेकिन अब वहां बदतरीन सूरत हाल है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, वजीर आला ने अफगानिस्तान से बात करने का कहा। जो हमारे तराने और मुल्क की इज्जत नहीं करता, मैं भी उसकी इज्जत नहीं करूंगा। अली अमीन गंडापुर कौंसल जनरल का दिफा ऐसे कर रहे थे जैसे वो अफगान सूबे के वजीर आला हों। मखसूस नशिस्तों पर 14 सितंबर को अक्सरियती जजों की वजाहत पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 9 सवालों का जवाब मांग लिया। चीफ जस्टिस का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत। सवाल किया, इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरखास्त कब दायर की? दरखास्तें प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई? मुतफर्रिक दरखास्तें कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत के लिए फिक्स हुई? क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुताल्लिका फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया? किस कमरे अदालत या चैम्बर में दरखास्तों को सुना गया और किसने समाअत की? दरखास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई? फैसला सुनाने के लिए कमरा अदालत फिक्स क्यों नहीं किया गया? ओरिजिनल फाइल और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफिस में जमा हुए बगैर फैसला कैसे अपलोड हुआ? फैसला सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया? मखसूस नशिस्तों का अक्सरियती फैसला सुनाने वाले 8 जजों ने 14 सितंबर को वजाहत जारी की थी। लिखा, इलेक्शन कमीशन पीटीआई को अक्सरियती जमात तस्लीम कर चुकी। सर्टिफिकेट जमा करवाने वाले तमाम अरकान तहरीक इंसाफ के तसव्वुर होंगे। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी फौरी पूरी करे। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को तकसीम से रोकने की इस्तदा, मौक़िफ़ अपनाया। स्पीकर कौमी असम्बली के खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन स्पीकर कौमी असम्बली के खत को मुस्तरद कर दे। पीपल्स पार्टी की समीना खालिद घुर की मखसूस नशिस्त पर रुकने कौमी असम्बली बन गईं। इलेक्शन कमीशन ने कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है, सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूदा है। ऑर्डिनेंस से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है, सदारती ऑर्डिनेंस वकला बरादरी की तवील जद्दोजहद से इनहराफ है। ऑर्डिनेंस अमली तौर पर 2023 एक्ट को मनसूख करने के मुतरादिफ है, जो नाकाबिले कबूल है।
وزیر اعظم ہوش کے ناخن لیں، چیزوں کو میرٹ پر چلنا چاہیے، انہیں کیا پڑی ہے وہ ججوں کی سلیکشن خود کریں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی تنقید۔ کہوٹہ میں انٹرنیشنل لا کانفرنس سے خطاب میں کہا، وزیر اعظم کہتے ہیں کہ 5 یا 3 ججوں میں سے انتخاب کریں گے۔ سپریم کورٹ میں کوئی بھی میرٹ پر چیف جسٹس بنتا ہے تو بننے دیں، جب کوئی ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو جانے دیں، ایکسٹینشن کیوں دیتے ہیں؟ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا، نواز شریف سے جو باتیں ہو رہی تھی ہو گئی۔ مولانا فضل الرحمان کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو، کہا میں کسی کی گرفتاری کے حق میں نہیں، ملک میں ہر طرف کمزوری ہی کمزوری ہے، مہنگائی، بے روزگاری، امن و امان کی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ اب تو ایک نیا مسئلہ آئین کا مسئلہ سب کے سامنے ہے۔ ٹیکس اہداف حاصل کرنے کے لیے حکومت کی 1 ارب روپے کا منی بجٹ لانے کی تیاری۔ سیلز ٹیکس استثناء ختم اور ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع FBR کا کہنا ہے اگست اور ستمبر کا ریونیو شارٹ فال 250 ارب روپے تک پہنچ جائے گا۔ ہر ماہ ریونیو شارٹ فال کے باعث مالی سال کے اختتام تک ٹیکس ہدف حاصل نہیں کیا جا سکے گا۔ رواں مالی سال ٹیکس ہدف 12,970 ارب روپے رکھا گیا۔ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے بجائے موجودہ ٹیکس نیٹ پر مزید بوجھ ڈالا جائے گا۔ FBR کا انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ۔ ترجمان FBR بختیار محمد کہتے ہیں گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہے۔ گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کی سم بند، بجلی اور گیس کے کنیکشن منقطع ہو سکتے ہیں۔ کسی شخص کو گوشوارے جمع کرانے میں مشکل ہو تو درخواست دے سکتا ہے۔ اپوزیشن پارٹیاں آئینی ترمیم کو مکمل طور پر مسترد کریں۔ آئینی ترمیم کے نام پر عدلیہ کو یرغمال بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تمام جمہوریت پسندوں کو اس کے خلاف سڑکوں پر نکلنا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا خطاب، کہا ملک کو بچانا ہے تو سب کو آئین کی حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ موجودہ حکومت عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر بنائی گئی۔ کراچی میں MQM اور پیپلز پارٹی میں سیٹوں کی بندر بانٹ ہوئی۔ فارم 45 کی صورت میں لیگل ڈاکیومنٹ موجود ہے۔ جوڈیشل کمیشن بنا کر الیکشن دھاندلی کی تحقیقات کی جائیں۔ حکومت سے معاہدے کی مدت 23 ستمبر کو ختم ہو جائے گی۔ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے۔ میرپور خاص واقعے پر وزیر اعلیٰ سندھ نے DIG جاوید جسکانی اور SSP اسد چودھری کو معطل کر دیا۔ چیف سیکرٹری نے DIG اور SSP کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کہتے ہیں SSP CIA اور متعلقہ SHO کو پہلے ہی معطل کیا جا چکا۔ سندھ حکومت احکامات جاری کرنے میں پس و پیش سے کام نہیں لیتی۔ سندھ حکومت قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے۔ افغان سفارتکار پاکستان کے بعد ایران کے قومی ترانے کی توہین کے بھی مرتکب۔ تہران میں بین الاقوامی اسلامی اتحاد کانفرنس میں شریک افغان نمائندے ایران کے قومی ترانے کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے۔ اقدام سفارتی آداب کے خلاف قرار۔ ایرانی وزارت خارجہ نے افغان سفیر کو طلب کر لیا۔ افغان حکام کا کہنا ہے قومی ترانے میں موسیقی کی وجہ سے افغان نمائندے کھڑے نہیں ہوئے، اس کا مطلب بے عزتی نہیں تھا۔ گزشتہ ہفتے بھی پشاور میں افغان کونسل جنرل پاکستان کا قومی ترانہ پڑھے جانے پر بیٹھے رہے تھے۔ پاکستان نے شدید احتجاج کیا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ چین کے وزیر شنگ منگوو کی قیادت میں اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات۔ وزارت داخلہ آمد پر محسن نقوی نے استقبال کیا۔ انسداد دہشت گردی، کراس بارڈر تعاون پر اتفاق۔ پاکستانی وفد جلد صوبہ سنکیانگ کا دورہ کرے گا۔ محسن نقوی نے کہا چین کے ساتھ تعلقات میں صوبہ سنکیانگ پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سی پیک کا منصوبہ بھی چین کے صوبہ سنکیانگ سے گزرتا ہے۔ چاہتے ہیں منشیات، اسلحہ، ساز و سامان اور ہر قسم کی اسمگلنگ کا سدباب کیا جائے۔ چینی وزیر نے کہا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو تمام شعبوں میں آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری 36 سال کے ہو گئے۔ بلاول نے آصفہ بھٹو اور فریال تالپور کے ہمراہ کیک کاٹا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نثار کھوڑو، قائم علی شاہ اور ارکان اسمبلی کی شرکت۔ پیپلز پارٹی سینٹرل سیکریٹریٹ اسلام آباد میں بھی سالگرہ کی تقریب۔ PP رہنماؤں نے بلاول بھٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ بختاور بھٹو نے انسٹاگرام پر بھائی اور بیٹے کی ویڈیو شیئر کی، لکھا 36ویں سالگرہ مبارک۔ آصفہ بھٹو نے بھی بھائی کو وش کیا۔
اسرائیل نے فلسطین میں دہشت گردی کا بازار گرم کر رکھا ہے اور فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ ہندوتوا سے متاثر مودی حکومت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہی ہے۔ بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عالمی یوم امن پر صدر آصف علی زرداری کا پیغام، کہا تنازعات عالمی امن کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ دنیا امن کے بغیر ترقی اور خوشحالی حاصل نہیں کر سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیغام میں کہا خطے میں مقبوضہ جموں کشمیر دیرینہ تنازع ہے۔ مسئلہ کشمیر کے پائیدار حل کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد ضروری ہے۔ آج کے دن فلسطینیوں کی حالت زار نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ فلسطینیوں کی امنگوں کے مطابق تنازع کا پرامن حل وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بین الاقوامی برادری غزہ میں اسرائیلی حملے روکنے میں ناکام۔ اسرائیلی فورسز کی بمباری میں 24 گھنٹے میں 44 فلسطینی شہید۔ رفح میں 2 گھروں پر بمباری میں 3 بچوں سمیت 13 فلسطینی شہید ہوئے۔ وسطی غزہ میں 9 اور شمالی غزہ میں 6 فلسطینی جان سے گئے۔ مغربی کنارے میں اسرائیل کی پرتشدد کارروائیاں۔ جنین میں اسرائیلی فورسز کا محاصرہ۔ اردن میں غزہ اور لبنان سے اظہار یکجہتی کے لیے ہزاروں افراد کی ریلی۔ فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ بیروت میں اسرائیلی فوج کی فضائی بمباری، حزب اللہ کے سینئر کمانڈر ابراہیم عقیل سمیت 14 افراد شہید۔ اسرائیلی طیاروں نے جنوبی علاقوں میں حزب اللہ کی حساس تنصیبات کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ لیبنان میں مواصلاتی آلات میں دھماکوں کے بعد سلامتی کونسل کا اجلاس۔ اقوام متحدہ نے کہا اسرائیل کی حماس اور حزب اللہ سے لڑائی تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق وولکر ترک نے کہا شہریوں پر تشدد کے ذریعے دہشت پھیلانا جنگی جرم ہے۔ حماس کا کہنا ہے اسرائیل کو حزب اللہ کمانڈر ابراہیم عقیل کے قتل کی قیمت چکانا پڑے گی۔ بھارت کی مسلم دشمنی کا ایک اور ثبوت، حزب اللہ کو مہلک پیجرز کی فراہمی میں بھارتی شہری ملوث نکلا۔ جنرل اسمبلی میں فلسطین کے خلاف ووٹ دینے والے بھارتی شہری کی کمپنی نے حزب اللہ کو مہلک پیجرز فراہم کیے۔ ہنگری کی نیوز ویب سائٹ ٹیلیکس نے پیجر دھماکوں سے متعلق بھارتی شہری کی کمپنی کو بے نقاب کر دیا۔ چیمپئنز ون ڈے کپ میں پینتھرز کا اسٹالینز کو 345 رنز کا ٹارگٹ۔ کپتان سائم ایوب کا لاٹھی چارج، 156 رنز کی شاندار اننگز کھیلی عثمان خان کے جارحانہ 75 رنز۔ اذان اویس بھی 50 بنا کر آؤٹ ہوئے۔ جواب میں اسٹالینز کی بیٹنگ جاری۔ ایونٹ کے تمام میچز دیکھیں اے اسپورٹس پر براہ راست۔ محمد طلحہ کا ہیڈر پر شاندار گول، صاف انڈر 17 چیمپئن شپ کے پہلے میچ میں پاکستان کو کامیابی دلا دی۔ قومی ٹیم نے نیپال کے خلاف 1-0 سے میدان مارا۔ پاکستانی ٹیم دوسرے میچ میں پیر کو میزبان بھوٹان سے ٹکرائے گی۔